الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گر اپنے موافق بھی نہیں، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سبھی حضرات ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ بھلا سبھی حضرات بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ کوئی اور ہوگا میرے بزرگ اور دوستوں، کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آئیے زیادہ دیر میں آپ لوگوں کا وقت خراب نہیں کروں گا، بلکہ آؤ میں آپ کو ایک نبی کی حدیث سناؤں۔ جو بھی انسان آتا ہے وہ کہتا ہے درود پاک پڑھو، جب سے جلسہ چل رہا ہے بلکہ جب سے دنیا چل رہی ہے، حضرت آدم آئے انہوں نے بھی کہا نبی پر درود پاک پڑھو، حضرت یونس علیہ السلام آئے انہوں نے بھی کہا نبی پر درود پاک پڑھو، تمام انبیاء آئے، تمام رسول آئے، تمام پیغمبر آئے، سب نے کہا نبی پر درود پاک پڑھو۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، آؤ میں نبی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ حضرت امام محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، اس حدیث پاک میں میری ماں بہنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی بندی جب محمد رسول اللہ پر جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے یہاں پر ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جس کا کہ سر عرش اعظم سے ٹکراتا ہے، جس کے قدم تحت الثری کے اندر ہیں، جس کا پر ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جب مجھ محمد پر جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے بحر نور میں ذرا غوطہ لگا، وہ فرشتہ نور والے پانی میں
میں غوطہ لگاتا ہے, خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے, اے پروردگار اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے, میں غوطہ لگا چکا ہوں, میں پانی میں پورا ڈوب چکا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے اپنے پروں کو ہلا. وہ فرشتہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی تمام قطرے اس فرشتے کے پروں سے, یعنی کہ نور والے پانی میں جو غوطہ لگایا تھا اس نور کے پانی کے تمام فرشتے یعنی کہ فرشتے اپنے پر کو ہلاتا ہے. اور جب فرشتہ اپنے پر کو ہلاتا ہے تمام قطرے تمام بوندیں پانی کی ٹپکتی ہیں, ہر قطرے کے بدلے ہر بوند کے بدلے پروردگار عالم ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. جب ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے وجود میں آ جاتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے پروردگار تو نے ہم کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے, ہم کیا کام کریں. تو اللہ اکبر رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں نے تم کو آج اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ آج ایک محفل میں بیٹھ کر سردار نگر کی سرزمین پر رات کے 12 بجے بیٹھنے کے بعد میرے محبوب پر میرے بندوں نے میری بندیوں نے میرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے. اے فرشتوں قیامت تک تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. تو میرے بزرگ اور دوستوں جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. آج ہم اس لیے فیل ہو چکے ہیں کہ ہم صحیح راستہ نہیں بتاتے. اے میرے دوستوں ہم کو چاہیے کہ ہم نماز پر تقریر کریں, ہم کو چاہیے ہم زکوٰۃ پر تقریر کریں, ہم کو چاہیے کہ قرآن پر تقریر کریں, ہم کو چاہیے کہ ہم بزرگوں کی یعنی کہ سیرت کو بیان کریں, ہم کو چاہیے نبی کی سیرت کو بیان کریں, ہم کو چاہیے امام حسین کی سیرت کو بیان کریں, ہم کو چاہیے کہ فاطمہ الزہرا نبی کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کو بیان کریں, ہم کو چاہیے کہ کربلا والوں کے یعنی کہ پیاسے رہنے کی زندگی کو بیان کریں. اللہ اکبر میرے بزرگ اور دوستوں آج کے جلسے یہ ہو رہا ہے, آج کے جلسوں کا یہ حال ہے کہ لوگ ہنستے ہیں کہا لگاتے ہیں, لیکن سنو جب حضور غوث اعظم تقریر کیا کرتے تھے, جب خدا کا خوف لوگوں کو سناتے تھے, اپنے مریدوں کو سناتے تھے, تو اللہ اکبر اس مجمع کے اندر ایک نہیں بلکہ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اور کوئی کہیں کے جنازے اٹھ کر جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ اشفاق حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لیکن آج جلسوں کو ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا. دوسری قوم کے لوگ ہنستے ہیں کہ یہ تقریر ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. دوسرے مسلک کے لوگ مذاق بناتے ہیں. لیکن اے میرے دوستو اپنے دل پر نبی کا کوئی پیغام لے کر جاؤ. آؤ معراج کا مہینہ ابھی پیچھے گزرا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, مچل کر کہو سبحان اللہ. ایک نبی کی حدیث سناؤں, میری ماں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں. اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مرتبہ کی بات ہے آقا نے ارشاد فرمایا اے حضرت عائشہ جو کچھ مانگنا ہو آج مجھ محمد سے مانگ لے, آج جو کچھ طلب کرنا ہے مجھ محمد سے طلب کر لے. اللہ اکبر حضرت عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کون عائشہ؟ جو نبی کے یار کی بیٹی ہے, جو تمام مسلمانوں کی امی جان ہے, جو نبی کی چہیتی بیوی ہے. اللہ اکبر وہ عائشہ صدیقہ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا باڑا برس رہا ہے, آپ کی زبان مبارک سے نور والی زبان سے اے پیارے نبی آپ نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو کچھ مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگ لے. اللہ اکبر لیکن اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتی یہ ہوں کہ اس مانگنے میں اپنے ابا کا مشورہ لے لوں. اللہ اکبر میرے بزرگ اور دوستوں ہمارے تمہارے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا اے عائشہ جاؤ ہم تم کو اجازت دے رہے ہیں, جاؤ اپنے ابا سے مشورہ لے آؤ. ابا کون ہے؟ جو نبی کے یار غار ہیں, جو سفر میں نبی کے ساتھ ہیں, حجر میں نبی کے ساتھ ہیں, رات میں نبی کے ساتھ ہیں, دن میں نبی کے ساتھ ہیں, مکے میں نبی کے ساتھ ہیں, مدینے میں نبی کے ساتھ ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ قبر میں بھی نبی کے ساتھ ہیں. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عائشہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے. آج کی ہوتی تو جنہیں کیا مانگتی, لیکن قربان جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر عرض کیا اے پیارے نبی کہ میں اپنے ابا سے مشورہ لے لوں. اللہ اکبر نبی نے ارشاد فرمایا ہاں جاؤ اجازت ہے.
اسی حدیث پر عمل کر لینا، انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مفتی صاحب گواہ ہیں، شاعر اسلام صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اہل سنت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، اگر جو اس حدیث پر عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہا کہ جاؤ، اجازت دے دی ہم نے، مشورہ لے کر آؤ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر نبی کی چوکھٹ سے رخصت ہو کر اپنے باپ کی چوکھٹ پر پہنچی۔ مچل کر کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بڑی سخت نگاہوں سے دیکھا، کہا عائشہ اس وقت کیوں آئی ہو؟ نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی اطلاع ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے نبی ناراض ہو گئے ہوں؟ مچل کر کہو یار سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا عشق دیکھو، محبت دیکھو۔ آج کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھتا کہ اے میری بیٹی تو بے وقت بغیر اطلاع کے، بغیر کسی مشورے کے کیوں آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تو اپنے شوہر کو ناراض کر کر تو نہیں آئی؟ لیکن صدیق اکبر نے کہا اے میری لاڈلی بیٹی کہیں نبی کو ناراض کر کر تو نہیں آئی؟ کہا نہیں، آج تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ کہا باڑا برس رہا ہے نبی کی رحمت کا۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا آج نبی نے یہ فرمایا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہو وہ مجھ سے مانگ لو، جو لینا ہو وہ مجھ سے لے لو۔ تو میں نبی سے اجازت لے کر آئی ہوں کہ اس مانگنے میں اپنے ابا سے مشورہ لے لوں، اپنے ابا سے مشورہ کراؤں۔ تو نبی نے اجازت دے دی ہے۔ مچل کر کہو سبحان اللہ۔ تو کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ کہا اے میری لخت جگر، اے میری شہزادی، اے عائشہ صدیقہ، میں تم کو مشورہ تو دوں گا لیکن سنو، مجھ سے وعدہ کرو کہ جو نبی بتائیں گے وہ مجھ کو واپس پلٹ کر آ کر بتانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وعدہ کر لیا، اے بابا جان نبی جو بتائیں گے میں آپ کو بھی آ کر بتاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اے میری لخت جگر، اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، جا آج نبی سے یہ پوچھنا کہ 27ویں شب میں رجب المرجب کی رات میں، جب تم معراج کی رات میں جب خدا سے جب تم نے ملاقات کی تھی تو اس میں جتنی راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں کی ایک راز کی بات ہم کو بھی بتلا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، اپنی لخت جگر سے کہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بارگاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اللہ اکبر میرے نبی نے مسکرا کر کہا اے عائشہ بتاؤ اپنے ابا سے مشورہ لے آئی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عریضہ پیش کیا، اے پیارے نبی، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، اے امام الانبیاء، ہاں میں اپنے ابا سے مشورہ لے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگ اور دوستو، میری ماں بہنوں توجہ فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے عرض کیا ہاں میں اپنے ابا سے مشورہ لے آئی ہوں۔ تو نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے عائشہ بتاؤ تمہارے باپ نے کیا کہا ہے؟ تمہارے باپ نے کیا مشورہ دیا ہے؟ میرے یار نے کیا مشورہ دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ مسکرائی اور مسکرا کر عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میرے بابا جان نے مجھ کو مشورہ یہ دیا ہے کہ 27ویں شب میں معراج کی رات میں جو پروردگار سے راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں کی ایک بات ہم کو بھی بتلا دو۔ اللہ اکبر۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، میرے صدیق نے دنیا کی دولت نہیں مانگی، میرے صدیق نے کوئی چیز نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی، کوئی تاج نہیں مانگا، کوئی تخت نہیں مانگا، میرے صدیق نے مانگا تو علم مانگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علی شفاعت حسین صاحب قبلہ۔ مانگا ہے تو علم مانگا ہے۔ کہا اے عائشہ بتاؤ، تو عرض کیا کہ معراج کی رات میں جو پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی محمد رسول اللہ کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، ان میں کی ایک بات ہم کو بتلا دو۔ میں چل کرتا ہوں سبحان اللہ۔ ایک بات ہم کو بتلا دو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رب نے مجھ سے کہا تھا اے میرے پیارے حبیب، جو تیری امت میں کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو کسی میں صلح کرا دے گا، بھائی بھائی کو ملا دے گا، رشتہ دار کو رشتہ دار کو ملا دے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ مچل کر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔
اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ نے پردہ کیا اور جانے کی تیاری کی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ عرض کیا اے پیارے نبی میں جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ جو نبی مجھ کو بتائیں گے وہ آپ کو بھی بتاؤں گی. اللہ اکبر. میرے آقا نے اجازت دے دی اور حضرت عائشہ صدیقہ نے پردہ کیا. نبی کی چوکھٹ سے رخصت ہو کر اپنے باپ کی چوکھٹ پر پہنچی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا, ارشاد فرمایا اے عائشہ بتاؤ نبی نے کیا فرمایا ہے, نبی نے کیا بتلایا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ مسکرائیں اور مسکرا کر عریضہ پیش کیا, اے بابا جان نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے معراج کی رات میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب اے میرے حبیب اگر جو تیرے کسی امتی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. اب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عائشہ عریضہ پیش کیا, اے بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مسکرانے کی بات ہے, خوش ہونے کی بات ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق نے, اے میری بیٹی ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں, اے میری لخت جگر ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. اللہ نے نبی سے فرمایا ہے کہ جو میرے کسی امتی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. لیکن اس کا دوسرا پلٹ یہ ہے, دوسرا سکے کا اس کا معاملہ یہ ہے, اس کی بات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور جو کسی کے ملے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا اس پر جہنم واجب ہو جائے گی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل توڑنے میں لگے لوگ, آج دل جوڑنے میں نہیں لگے. لوگ بھائی کو بھائی سے جدا کر رہے ہیں, باپ کو بیٹے سے جدا کر رہے ہیں. جھوٹ بول کر, غیبت کرنے کے بعد, چغل خوری کرنے کے بعد. اللہ اکبر. اگر جو آج ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں, غیبت کو چھوڑ دیں, چغل خوری کو چھوڑ دیں, ایک دوسرے کی برائی کو چھوڑ دیں, دل توڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ دل جوڑنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی. آؤ 2 منٹ کی بات کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو, میری ماں بہنوں توجہ فرماؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ارشاد فرماتے ہیں جب نبی نے اپنی بیٹی کو ڈولی میں سوار کیا. اللہ اکبر. پیارے نبی نے جب اپنی بیٹی کو ڈولی میں سوار کیا تو اپنی بیٹی کو نصیحت کی, اے میری لخت جگر, اے میری شہزادی, آج تو باپ کے حجرے سے نکل کر, نبی کے حجرے سے نکل کر آج علی کے گھر میں جا رہی ہے, لیکن اے میری بیٹی, اے میری لخت جگر, اے میری شہزادی سن, کل قیامت کے میدان میں تو اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے راضی ہو اور تو علی سے راضی ہو. اللہ اکبر. نبی کی لاڈلی بیٹی ڈولی سے نیچے اتر آئی اور باپ کے دامن کو پکڑ لیا, امام الانبیاء کے دامن کو پکڑ لیا اور بابا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے بابا جان ذرا یہ بتاؤ اب جب تم نے بتا ہی دیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں تو اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے راضی ہو اور تو علی سے راضی ہو, اے بابا جان اب ذرا یہ بتاؤ کہ علی مجھ سے راضی کیسے رہیں گے؟ تو اللہ اکبر. نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں, میری ماں بہنوں دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا, انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. نبی نے ارشاد فرمایا, اے میری بیٹی میرا علی بڑا غریب ہے, میرے علی کے پاس سونا نہیں ہے, میرے علی کے پاس چاندی نہیں ہے, میرے علی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, میرے علی کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اے میری بیٹی علی فاطمہ, علی تلوار چلاتا ہے تو اللہ کے نام کی بلند کرنے کے لیے چلاتا ہے, علی بھوکا رہتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے, علی پیاسا رہتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو اے فاطمہ الزہرا جب علی گھر میں تشریف لائے مسکرا کر استقبال کر لینا, علی تجھ سے راضی ہو جائے گا, علی تجھ سے خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی. میرے دوستو تم بھی اپنی بیٹی کو نصیحت کیا کرو, اپنی بیٹی کو سمجھایا کرو, اپنی بیٹی سے کہا کرو, اے میری بیٹی آج تو باپ کے حجرے سے نکلنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں جا رہی ہے, لیکن کل قیامت کے میدان میں اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو, تو اپنے شوہر. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور تمہاری بیٹی عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گی. اور ایک چھوٹی سی حدیث اور سناؤں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, میری ماں بہنوں توجہ فرماؤ, کہ جب شوہر گھر میں آئے اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, بڑی اچھی حدیث ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور رات کے وقت میں
اپنے شوہر کے بغیر کہے بغیر حکم کے اپنے شوہر کے پیروں کو دابنا شروع کر دیتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت جو اپنے شوہر کے پاؤں کو دابنا شروع کر دے، جو عورت اپنے شوہر کے بغیر کہے پاؤں کو دابنا شروع کر دے، اس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی 70 تولہ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، 70 تولہ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اگر جو ایک نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قاری محسن صاحب جو مدرسہ چلا رہے ہیں، میں 2 منٹ کی بات مدرسے کے تعلق سے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ محمد عارف صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ کسی کے گھر سے نہیں ملے، یہ مدرسے سے ملے ہیں۔ قاری محسن صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں سے نہیں ملے، یہ مدرسے سے ملے ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں جن کی کہ بڑی مست آواز میں ابھی آپ نعت مصطفیٰ کو سن رہے تھے، یہ کسی اور جگہ نہیں، مدرسے سے ملے ہیں۔ نظامت جو کر رہے تھے حضرت جو ہیں بالکل میرے بزرگ اور دوستو، وہ کہیں اور سے نہیں، مدرسے کے شہزادے ہیں، مدرسے کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ مجھ کو کہنے دو، اگر جو صدر اللہ فاضل ہیں وہ مدرسے کے شہزادے ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں مدرسے کے شہزادے ہیں، صابر علاء الدین ہیں مدرسے کے شہزادے ہیں، شاہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں مدرسے کے شہزادے ہیں، گنج شکر بابا فضل الدین ہیں مدرسے کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ جو خواجہ معین الدین چشتی ہیں وہ مدرسے کے شہزادے ہیں، مدرسے کے لاڈلے ہیں۔ اگر جو امام ملے گا مدرسے سے ملے گا، مؤذن ملے گا مدرسے سے ملے گا، دعا کرنے والا ملے گا وہ مدرسے سے ملے گا۔ اس لیے ان مدرسوں کی خدمت کرو، انشاءاللہ تم مدرسوں کی خدمت کرو گے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم کو جنت دلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاری شفاعت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ اس وقت ڈبل فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ڈبل۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور دوسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، میں چل کر کہوں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی چیزوں کا دیکھنا؟ 3 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اے پیارے نبی، نماز پڑھیں گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، حج کریں گے تب عبادت کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تب حج کا ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا، جب قربانی کریں گے تب عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کے کرنے سے نہیں صرف دیکھنے سے ثواب ملے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر میرے بزرگ اور دوستو، اور نبی نے ارشاد فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ان عالموں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بے شک سبحان ان اللہ۔ عالموں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ دل میں تمنا تو بہت لے کر آیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ہمارے مہمان لوگ ہیں، اور قاری سخاوت صاحب جو یعنی کہ تقریر کر کے جا چکے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گھر کا ہوں، قاری محسن ہمارے گھر کے ہیں، یہ مدرسہ ہمارا ہے، اپنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے، اور جس بچے کی دستار ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں جو خطائیں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔